ایک چیز یہاں پہ سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ میک دا پرپز آف یور لائف اللہ سبحانہ و تعالی. کیونکہ میں آپ کو اس کی نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر کسی شوہر نے کسی بیوی کو اپنا پرپز بنایا ہوا ہے نا، یا کسی بیوی نے کسی شوہر کو اپنا پرپز بنایا ہوا ہے، یا چلے اس سے بھی گھٹیا ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، کسی لڑکے نے کسی گرل فرینڈ کو اپنا پرپز بنایا ہوا ہے نا، یا کسی لڑکی نے بوائے فرینڈ کو اپنا پرپز بنایا ہوا ہے، تو وہ بندہ ڈرین آؤٹ ہوگا ہی ہوگا. بیکاز کیونکہ جب آپ کسی کو اپنا پرپز بنا لیتے ہیں نا، یا کسی لڑکے نے مطلب کہ نا کاروبار کو اپنا پرپز بنایا ہوا ہے، کسی پرٹیکولر گاڑی کو اپنا پرپز بنایا ہوا ہے، ادر دین اللہ، اگر کوئی بھی اس کا پرپز ہے نا، وہ بندہ ہمیشہ مار کھائے گا. کبھی بھی وہ ایموشنلی اسٹیبل نہیں رہ پائے گا، وہ ہمیشہ ڈرین آؤٹ ہی ہوگا، ہمیشہ وہ ڈپریشن انزائٹی کے دورے کھاتا پھرے گا. کیونکہ دیکھو پتا کیا بات ہے، میں اگر کسی لڑکی کو اپنا پرپز بناتا ہوں نا کہ یار یہی میری زندگی کا منبع و منبر ہے، اب اس لڑکی کی ہلکی سی بھی چینج جو ہے نا وہ مجھے تباہ کر دے گی. اگر کسی بیوی نے کسی شوہر کو اپنا پرپز بنایا ہوا ہے نا، شوہر کا تھوڑا سا بھی موڈ چینج ہوا، جو کہ ظاہر سی بات ہے ہوگا ہی ہوگا، دنیا کا دستور ہے، پین آتا ہے ساتھ میں وہ ریجیڈیٹی بھی لے کے آتا ہے، وہ اگریشن، وہ ہائپر ٹینشن بھی لے کے آتا ہے. تو جب بھی کوئی تلخ کلامی ہوگی ان دونوں کے درمیان، بیوی نے اگر شوہر کو پرپز بنایا ہوا ہے، بیوی ڈرین آؤٹ، ٹھیک ہے. شوہر نے اگر بیوی کو پرپز بنایا ہوا ہے، بیوی صحیح طرح اس کے ساتھ وفا نہیں کر رہی، یا جو بھی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اب جو ہے شوہر کہے گا کہ میری زندگی ہوگی تباہ. گھٹیا ایگزامپل والی میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو کہ بہت زیادہ کامن ہے. میاں بیوی کی ایگزامپل تو میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا تھا، اصل یہ والے ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو اپنا پرپز بنایا ہوا ہے نا، اور وہ لڑکی اس کو نہیں ملتی، جو کہ 99.999% یہی کیسز ہوتے ہیں کہ وہ نہیں ملتی، پھر انسان کہتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں. پھر وہ رات کے اندھیروں میں جناب وہ گانے بھی سن رہا ہوتا ہے، پھر وہ نشے والی سائڈ پہ بھی چلے جاتا ہے، یعنی وہ کیا کچھ نہیں کرتا. کیونکہ اب اس نے اپنی زندگی کا جو پرپز تھا نا، وہ اس نے اس لڑکی کو بنایا ہوا تھا. میک دا پرپز آف یور لائف اللہ سبحانہ و تعالی. وہ اللہ ہے الحی اور القیوم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ زندہ ہے، اللہ کو کوئی موت نہیں ہے، اور اللہ قائم اور دائم ہے، اللہ کانسٹنٹ ہے اپنے موڈ میں. ویسے تو اللہ تعالیٰ موڈ کے مطلب کہ نا غلبے سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحان ربی الاعلی. بات سمجھانے کی میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کانسٹنٹ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ کبھی لو ہوتے ہیں، نہ کبھی ہائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ رہتا ہے ہمیشہ کانسٹنٹ. تو جب آپ نے اپنی ڈور اللہ پہ ڈالی ہوگی نا، تو پھر آپ کو کسی کا موڈ چینج کوئی فرق نہیں دے گا. آپ کو کسی اور کی تلخ کلامی جو ہے نا وہ آپ کو فرق نہیں دے گی، کیونکہ بھائی وہ آپ کا پرپز ہی نہیں ہے. جب آپ کے پاس بڑی کشتی آ جائے گی نا، تب چھوٹی کشتی میں بے شک جتنا مرضی سونا لدا ہوا ہو، آپ کو کوئی سٹریس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس میں جتنی مرضی پالیٹکس ہو رہی ہو چھوٹی کشتی کے اندر، آپ کو کہ یار یہ میرا پرپز ہی نہیں ہے، میرا پرپز ہی بڑا ہے. میک دا پرپز آف یور لائف الحی اور القیوم. یہ بہت ضروری ہے یہاں پہ یہ والی بات سمجھنا، بیکاز یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ والی باتیں، جو بھی باتیں میں آپ کو یہاں پہ کرتا ہوں نا، وہ مور اور لیس جو ہے نا وہ میرے پرسنل ایکسپیرینس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں یہ چیزیں. کیونکہ جب آپ ادر دین اللہ کسی کو اپنا پرپز بناتے ہو نا، اگر میں نے اپنے ماں باپ کو بھی اپنا پرپز بنایا ہوا ہے نا، میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی اپنا پرپز بنایا ہوا ہے، تو دیکھو بے شک چلو میں مان لیتا ہوں کہ ہمارا ریلیشن شپ بہت اچھا چلتا ہے، کانسٹنٹ چلتا ہے ہمارا ریلیشن شپ، ہماری جو ایموشنل اسٹیبلٹی ہے نا وہ بالکل کانسٹنٹ رہتی ہے. حالانکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن فور دا سیک آف آرگومنٹ میں آپ کو یہ والی بات کہہ رہا ہوں. کبھی نہ کبھی تو انہوں نے مرنا ہے نا. یا اگر میرے ماں باپ نے مجھے پرپز بنایا ہوا ہے اپنی زندگی کا، تو میں نے بھی تو کبھی مرنا ہے نا یار. تو جب وہ مر جائیں گے تو کیا مطلب میری زندگی کا پرپز ختم ہو گیا؟ ایسے تو نہیں ہوگا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا جو پرپز ہے نا وہ سیٹ ہو. کیونکہ دیکھو اللہ الحی، اللہ القیوم ہے، اللہ الرحمن ہے، اللہ جو ہے نا وہ الرحیم ہے، اللہ السمیع البصیر. عربی میں بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے، سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے نا وہ الولی ہے، وہ دوست ہے، وہ الودود ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ الوہاب ہے، یعنی گفٹ دینے والا. ایک ہوتا ہے انسان کو نعمتیں دی ہوئی، ٹھیک ہے نا، ابھی مطلب کہ مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، اس سے اضافی مجھے دینا، اس کو کہتے ہیں الوہاب، تو موسٹ گیور، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے. اور مطلب کہ نا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، حلیم ہے، ٹھیک ہے. مطلب کہ کیا نہیں ہے یار، آپ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے. تو جب آپ کا پرپز اتنا بڑا ہوگا نا، تو جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے مسئلے، کسی کا موڈ چینج، کسی کا مر جانا،
ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ کو بتاؤں, جب آپ کا اس کے اوپر جو یقین پختہ ہوتا چلا گیا نا, پھر جو ہے نا آپ ایک ایسی چٹان بن جائیں گے. می آئے, بارش آئے, سونامی, طوفان, ٹورنیڈو, زلزلے, جو مرضی آئے, آپ اپنی جگہ پہ کانسٹنٹ رہو گے. جب آپ کے چھوٹے چھوٹے پرپز ہوں گے نا, کسی کو آپ نے پرپز بنا لیا, پیسے کو انسان نے پرپز بنا لیا, پیسہ نہیں آیا, کیا پتا, پرپز ختم, یہ زندگی تھی بس. ایسے نہیں. پھر جب آپ کے چھوٹے چھوٹے پرپز ہوں گے نا, جب پھر انسان ایک جو ہے نا وہ میدان میں پڑا ہوا سوکھا پتا ہوگا, ہوا آئے گی یہاں سے اس کو اٹھا کے وہاں مارے گی, وہاں سے ہوا چلے گی اس کو اٹھا کے وہاں مارے گی. وہ ایسے جو ہے نا وہ ادھر ادھر بہکتا پھرے گا اور ڈگمگاتا پھرے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ پرپز ہے نا وہ اللہ ہو, کیونکہ اللہ, جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل من علیہا فان, ان سورہ الرحمن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. everything is going to be demolished, everything is going to be destruct, یعنی ہر چیز جو ہے نا وہ تباہ ہو جانی ہے. آپ کو تھوڑا سا نا عربک لنگوسٹک میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کامن ناؤن ہونا, کامن ناؤن ایک تو ہے نا کہ یار سب کچھ تباہ ہو جانے والا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کامن ناؤن ہے, سب کامن ناؤن ہے. اس کو مزید کامن کرنے کے لیے نا عربک کے اندر من کا لفظ اس کے آگے لگا دیا جاتا ہے. کل من علیہا فان, یعنی سب کچھ تباہ ہو جانے والا ہے. یو نیم اٹ, ریت کا ذرہ بھی ہے نا وہ بھی تباہ ہو جانے والا ہے. بچنا کیا ہے, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, بچنا صرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, پاک چہرہ, نور والا چہرہ. تو یہ جب آپ کا پرور ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا نا, تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو کوئی بھی فرق نہیں پہنچائیں گی. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے گا نا, یعنی اور مفہوم بتاتا ہوں آپ کو, کہ جو شخص بھی اللہ کو اپنا پرپس بنا لے گا نا, اور وہ ہو بھی نیک ہو, یہ نہیں کہ یار میں مطلب کہ نا گناہ بھی کرتا رہوں ساتھ ساتھ جان بوجھ کے شعوری طور پہ اڑا رہا ہوں گناہوں کے اوپر, اور میں کہوں جی میرا پرپس تو اللہ ہے, نہیں, یہ نہیں. وہ ہو بھی نیکوکار, نیک بندہ ہو, اور وہ جب اللہ کو اپنا پرپس بنا لے نا, تو یقیناً اس نے ایک بہت ہی مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا, ٹھیک ہے نا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, تمام کاموں کا جو انجام ہے نا وہ صرف اللہ کی طرف ہی ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو. آپ کو پتہ ہے یہ جو چیز ہے نا, یہ اللہ کی رسی ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے, یا بے شک یعنی یہ قرآن کی آیت ہے لیکن بات بڑی اوتھینٹک ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے نا اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا یہ ہے, جس از روپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا جو چاہے پکڑ لے. اب جس کا دل کرے وہ اس کو پکڑ لے اور جس کا دل کرے وہ اس کو چھوڑ دے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں, صرف اس ایک چیز کو, اس ایک انالوجی کو اپنے ذہن میں بٹھا لینے سے نا آپ کی زندگی کے 100% کام جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. بارک اللہ فیکم. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ میرے سے پوچھ سکتا ہے. I am here as the inheritor of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.